الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص فلاح پانا چاہتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے۔ لیکن کامیابی کے سلسلے میں مختلف افراد کے ذہنوں میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے تو کامیابی محض مادی آسائشوں کا نام ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روپیہ پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، کچھ اچھا سوشل سٹیٹس حاصل ہو جائے، کچھ نام و نمود مل جائے تو بس وہی کامیابی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ اس کی دنیا میں بھی اس سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ ایک مومن کے نزدیک کامیابی کا اصل تصور ہے۔ اور اگر میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حیثیت سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور ایک کامیاب اور بامراد شخص بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں۔ اب انسان کو یہ کامیابی، جو حقیقی کامیابی ہے، جو سچی کامیابی ہے، جو دائمی کامیابی ہے، کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مسلمانوں کو بتایا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے کہ اگر تم حقیقی کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو کیا صفات تم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کن چیزوں کے نتیجے میں تم کو وہ کامیابی ملے گی اور کن چیزوں کے نتیجے میں تم اس کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم سورہ مومنون کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی کامیابی، حقیقی فلاح، سکسیس کن لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 11 آیتوں میں چند صفات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اصل کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نہ صرف اس ویڈیو کو دیکھیں بلکہ خود بھی سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ مومنون کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن صفات کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ تو پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اصل فلاح جن لوگوں کے لیے، اصل کامیابی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے بغیر انسان کتنے ہی نیک کام کر جائے، کتنے ہی اچھے کام کر جائے، اس چیز کا بدلہ اس کو قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کو نہیں مان رہے۔ وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو تمام آسائشیں دی، جس نے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دی، جس نے آپ کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا، آپ اس خدا ہی کے باغی بنے ہوئے ہیں، اس خدا ہی پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، اسی کو نہیں مانتے، اسی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے باقی سارے اعمال کوئی معنویت نہیں رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، ان ایمان لانے والوں نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلا مفہوم تو یہ ہوا کہ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے ایمان شرط لازم ہے۔ ایمان کے بغیر آپ کی دیگر نیکیاں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ان کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک روز قیامت نہیں ہوگی۔ یہ اس کا پہلا مفہوم ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہوگی کہ محض ایمان لا لینا بھی کافی نہیں ہے۔ محض آپ زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو چند صفات کو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ کامیابی محض نام کی بنیاد پر، محض کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، کسی خاص مسلک کو فالو کرنے کی بنیاد پر، کسی خاص جماعت یا اجتماعیت یا تنظیم سے وابستگی کی بنیاد پر، کسی خاص نسل یا زبان یا ملک سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، کسی پیر یا بابا سے تعلق کی بنیاد پر انسان کو نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کامیابی انسان کو جو ملے گی وہ چند صفات کی بنیاد پر ملے گی۔ اس میں اولین شرط تو یہ کہ انسان ایمان والا ہو۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی، فلاح پائی ان لوگوں نے جو ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی جو چیز ہے ایمان والوں سے مطلوب وہ یہ
کہ ان کی نماز میں خشیت ہو، یعنی کہ وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، صرف نماز قائم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی نماز میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، ان کی نماز میں اللہ کا خوف شامل ہوتا ہے۔ گویا وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ کیفیت نہ بھی پیدا ہو تب بھی ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ایسی نماز جس میں اللہ کی محبت شامل ہو، اللہ کا خوف شامل ہو، اللہ کی خشیت شامل ہو، ایک ایسی نماز جس میں گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے انفرادی طور پر بات چیت کر رہا ہے، ایسی نماز جو وہ لوگ ادا کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے لوگوں کے سلسلے میں بتائی ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں اور نماز احسان کے درجے میں اس طریقے سے پڑھیں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی وہ یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لغو چیزوں سے، فضول چیزوں سے، بے مقصد چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، جنت میں جانا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں ایک بڑا کام کرنا ہے۔ تو اگر وہ لغو چیزوں میں پڑ جائے گا، فضول چیزوں میں پڑ جائے گا، سوشل میڈیا پر آپ گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، فلموں میں آپ گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، گھنٹوں آپ کھیلتے کودتے رہیں، لا یعنی گفتگو کرتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی فضول چیزوں میں ضائع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے پاس وہ نیکیاں کیسے جمع ہوں گی جس کی بنیاد پر آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں؟ آخر وہ مشن آپ کیسے پورا کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برپا کیا ہے؟ تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں سے دور کرے، اور وہ کیسے دور کرتا ہے؟ وہ ایسے دور کرتا ہے کہ وہ اس کو فضول اور لا یعنی اور لغو باتوں میں لگا دیتا ہے۔ تو دوسری بات دیکھیے بڑی اہم ہے، نماز کے بعد اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغو چیزوں سے، فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسری بات جو کہی گئی وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو کہی گئی اہل ایمان کی صفات، فلاح پانے والوں کی صفت وہ یہ کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہتے ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہی ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ مستقل اپنا تزکیہ کرتے ہیں، مستقل اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو بنیادی مفہوم ہے، تزکیے کا جو بنیادی مفہوم ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرے، غلطیوں سے پاک کرے، خامیوں سے پاک کرے، اور جو اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، جو مثبت چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، اس کو ڈیولپ کرتا جائے، اس کو بڑھاتا جائے اور اس کو اپنے درجے کمال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر اس کی نیکی اور اس کی بدی الہام کر دی گئی ہے۔ تو تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ وہ مستقل زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی کہ مستقل اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بالکل ظاہری ہو یا پھر باطنی قسم کی ہو، انفرادی نوعیت کی ہو یا پھر معاشرتی نوعیت کی ہو، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیسری بڑی صفت اللہ تعالیٰ نے جو وہ بتائی ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کا معاملہ محض اتنا نہیں ہوتا کہ انہوں نے نمازیں پڑھ لی خشیت کے ساتھ، کچھ فضول چیزوں سے دور رہ گئے اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، بے غیرتی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ تمہاری زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی کہ شرمگاہ، یعنی کہ وہ فحش کام کرتے بھی نہیں اور فحش کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ انسان اس طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی سے، بے شرمی سے بچے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتے، بلکہ جائز طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس سے اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل ضرور کرتے ہیں، لیکن فحاشی اور عریانی کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو صفت کہی گئی وہ یہ کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ جو امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی راز کی بات کی شکل میں ہو، کسی روپیے پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، وہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں،
امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی برائی ہے جو بہت زیادہ عام ہے۔ امانت کا مطلب محض اتنا نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ پیسے آپ کے پاس رکھے اور آپ نے خیانت کی، یعنی کہ ان کو کھا لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے راز کی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی کوئی پرسنل بات آپ اس کے ساتھ شیئر کی، اور اب آپ اس کو دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں، دیگر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ خود اللہ کا دین اسلام ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جو ہمیں تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، اگر ہم وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچا رہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جو بات کہی گئی وہ وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ بڑی عام برائی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم بہت آسانی سے وعدہ کر لیتے ہیں، بہت سمجھے بوجھے بغیر وعدہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کمٹمنٹس کر دیتے ہیں، چاہے وہ مالی معاملات سے متعلق ہو یا بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں۔ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 گھنٹے بعد ہم وہاں ملیں گے، پھر 2 گھنٹے تک ہم نہیں پہنچتے۔ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے بعد آپ کو فون کریں گے، لیکن فون نہیں کرتے۔ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد لوٹائیں گے، اس وقت کے بعد لوٹاتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مستقل وعدہ خلافی ہماری نیچر میں پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بددلی پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے لگتے ہیں، اور بڑی سماجی اور معاشرتی برائیاں اس چیز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ وہ وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور آخری بات جو کہی گئی سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 میں، وہ یہ کہ وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مفہوم یہ ہوا کہ وقت پر ادا کرتے ہیں، اس کو اس کے پورے حسن کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پوری اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کہ وہ خالصتاً ان کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اور اللہ کے مقرر کردہ اوقات پر ادا ہوتی ہے۔ تو ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان صفات کی جو شروعات ہوئی وہ بھی نماز سے ہوئی، کہ فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور اس کا اختتام بھی جس چیز پر ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز سے بات شروع ہوئی، نماز پر بات ختم ہوئی، اور ان دونوں کے درمیان مختلف قسم کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ کچھ صفات ایسی ہیں جس کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ اور جب اللہ کے نیک بندے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتے ہیں تب کہیں جا کر جو ہے وہ جنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ میراث میں فردوس پائیں گے، جنت الفردوس ان کو حاصل ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشہ کی یہ جنت محض نام کی بنیاد پر نہیں ملے گی، محض کسی مسلک کی، کسی جماعت کی، کسی تنظیم کی، کسی گروہ کی سے وابستگی کی بنیاد پر نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان صفات کی بنیاد پر ملے گی۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہترین موقع ہمیں دیتا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، پوری توجہ کے ساتھ ہم کوشش کریں، عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کریں۔ راتوں رات تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ہم پورے عزم کے ساتھ کوشش کرتے چلے جائیں، محنت کرتے چلے جائیں۔ غلطی ہو، خامی رہ جائے تو توبہ کریں، پھر اللہ کی طرف پلٹیں، پھر کوشش کریں، اور مستقل ہماری زندگی اس مجاہدے میں گزرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جس جنت الفردوس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا ہے وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی پورا ہو۔ ہم آخر میں پھر ایک دفعہ ان صفات کو دہرا دیتے ہیں تاکہ یہ صفات ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں۔ پہلی بات جو کہی گئی، فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، تو ایمان اولین شرط ہے۔ اس کے بعد جو پہلی صفت پیدا کرنی ہے وہ یہ کہ نمازوں میں خشوع ہو۔ دوسری چیز، لغو چیزوں سے، فضول چیزوں سے پرہیز کیا جائے، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کیا جائے، مستقل اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، امانتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے، جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، اور نمازوں کی محافظت کی جائے، نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے اور ان صفات کے نتیجے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔